السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم دورہ قرآن کا 24واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب کہ اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی کہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اس کا شریک ہے یا اس کی بیوی ہے، حالانکہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ پھر یہاں پہ بات کی گئی سچے دین کی۔ سچا دین یعنی کہ اسلام مراد ہے، جس کے اندر عقیدہ ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر محرمات سے اجتناب ہے، فرائض ہیں، احکام ہے، توحید ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے مومنین کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ مومنوں کے لیے اس کے اندر خوشخبری ہے اور کافروں کے لیے جو ہے وعیدیں ہیں۔ اور یہ دین اور شریعت جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی جھوٹ گڑے اور اس شریعت کو بھی جھٹلائے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پارساں ہیں۔ اس سے مراد ہیں پیغمبر علیہ السلام، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جو کہ سچا دین لے کر آئے، اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے، اور اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ بعض نے اس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیے، جنہوں نے سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ان کے اوپر ایمان لائے۔ اور بعض نے اس کو بھی عام رکھا ہے، جس میں سب مومنین شامل ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو سچا مانتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو آیت ہے والذی جاء بالصدق، اس کے اندر دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ایک تو سچائی کو لے کے آیا ہے اور دوسرے نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو جو سچائی کو لایا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے تصدیق کی ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہیں گے، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے، اور جو نیک کام کرے انہوں نے اس کا اچھا بدلہ عطا کرے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کرتا ہوں، ابھی ابھی تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے۔
آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، پس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے اپنے نفع کے لیے ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقرر مدت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عجیب قدرت کا نمونہ پیش کیا ہے کہ جس کا مشاہدہ ہر روز انسان کرتا ہے، کہ جب بھی وہ سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی روح جو ہے گویا کہ وہ نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے احساس اور ادراک کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو روح اس میں گویا دوبارہ بھیج دی جاتی ہے، جس سے اس کے حواس بحال ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں اس کی روح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس کو بعض مفسرین نے وفات صغری اور وفات کبریٰ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ یہ وفات کبریٰ ہے کہ روح قبض کر لی جاتی اور واپس نہیں آتی، اور صغریٰ یہ ہے کہ انسان جب بھی سوتا ہے اس کی روح چلی جاتی ہے، یعنی قبض ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہے کہ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی روح اس کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کے سونے اور جاگنے میں ان کے لیے اس کے غور و فکر کرنے کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں کہ انسان ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں، کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ یعنی کہ شفاعت کی تمام اقسام کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اس کی ذات کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ کا حکم ہوگا صرف اسی کے لیے سفارش کی جائے گی۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرما جن میں وہ الجھ رہے تھے۔ یعنی جب مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو تو ان کو یہ بات ناگوار محسوس ہوتی ہے، اور جب یہ کہا جائے کہ فلاں فلاں بھی معبود ہے، یا وہ بھی اللہ کے آخر نیک بندے ہیں، وہ بھی کچھ اختیارات رکھتے ہیں، وہ بھی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کی حاجت روائی کر سکتے ہیں، تو پھر مشرکین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آج کے دور میں آپ کسی کو کہیں کہ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد نہ کہو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، یہ انبیاء کے اور یہ اولیاء کے دشمن ہیں۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کو اس کا اپنا مرتبہ دیا جاتا ہے، جس کا جو رتبہ ہے اس کے اندر کمی نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کے اندر کوئی غلو کرنا چاہیے، کیونکہ مدد کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، نہ رسول کے پاس ہے اور نہ کسی صحابی کے پاس ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئی زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا ان کو گمان بھی نہ ہوگا۔ ظالموں سے مراد یہاں پر مشرک ہیں، یعنی جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا، اگر وہ زمین بھر کا سونا اور جو کچھ زمین کے اندر ہے سارا کچھ دے دیں اپنے بدلے میں کہ اپنے آپ کو چھڑا لیں، لیکن اس دن ان سے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ تب بھی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے۔ ویسے تو اس دن ویسے ہی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ مثال کے طور پہ کہا گیا کہ اگر سب کچھ ہوتا بھی تو بھی ان کی سفارش نہیں ہو سکتی تھی۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا ان کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔
انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے میری قابلیت کی وجہ سے ملی ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں، پھر ان کی ہوئی تمام برائیاں ان پر آ پڑیں۔ ان میں سے جو بھی گناہ گار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی، اور یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندوں سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بالیقین اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ اسراف کے معنی ہوتے ہیں حد سے تجاوز، اور یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت اور اس میں افراط۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ اور استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کیوں کر معاف کرے گا، بلکہ اگر وہ سچے دل کے ساتھ ایمان کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور توبۃ النصوح کرتا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے، ہائے افسوس اس بات پر کہ میں اللہ کے متعلق کوتاہی کرتا رہا، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں رہا، یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں سے ہو جاتا، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کہ کاش کسی طرح میرا لوٹنا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرت بھی ہے، کیونکہ اس دن انسان مختلف حسرتیں کرے گا، جن حسرتوں کا کچھ تذکرہ یہاں پر موجود بھی ہے، کہ انسان اس دن ہر طرح کی حسرتیں کرے گا کہ کاش مجھے تھوڑی مہلت مل جاتی تاکہ میں نیک اعمال کرتا، اور کوئی کہے گا کہ کاش مجھے ذرا سا اور ٹائم مل جاتا تو میں جو ہے اپنی کمی کوتاہیوں کو پورا کر کے آتا اور میں خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہوتا۔ کوئی کہے گا کاش میں توحید پر ہوتا اور میں شرک نہ کرتا، یعنی مختلف حسرتیں ہوں گی، اور جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کر چکے ہوں گے وہ بھی اس دن حسرت کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم تھوڑے اور زیادہ نیک اعمال کرتے۔ تو اسی وجہ سے قیامت کا ایک نام یوم الحسرت بھی ہے۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ کیوں نہیں، حالانکہ میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں لیکن تم اس کو جھٹلاتے رہے اور تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی کافروں میں سے۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ ان کی کامیابی کے باعث بچا لے گا، انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگران ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے۔ جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کا کہتے ہو؟ یہ کفار کی اس دعوت کے جواب میں ہے جو وہ پیغمبر علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، کہ آپ اپنے آبائی دین کو اختیار کر لیں جس میں بتوں کی عبادت تھی۔
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً تمہاری طرف بھی اور تم سے پہلے بھی تمام نبیوں کی طرف بھیجی گئی وہی ہے، اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا۔ اگر آپ نے شرک کیا اس کا مطلب ہے اگر موت شرک پر آئی اور اس سے توبہ نہ کی، خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو شرک سے بھی پاک تھے اور آئندہ کے لیے بھی محفوظ، کیونکہ پیغمبر اللہ کی حفاظت اور عصمت میں ہوتا ہے، ان سے ارتکاب شرک کا کوئی امکان نہیں ہوتا، لیکن دراصل یہ امت کے لیے تعریض اور اس کو سمجھانا مقصود ہے کہ یعنی اگر نبی بھی شرک کرے تو اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے، کہاں یہ کہ عام بندے شرک کریں، بلکہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں، اور ان لوگوں نے جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، بس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جن کو اللہ چاہے، یعنی جن کو اللہ چاہے وہ بے ہوشی سے بچ جائے گا، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور بعض کہتے ہیں جو رضوان فرشتہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اسی طرح جنت اور جہنم کے جو دروغے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور جس نے جو بھی کیا ہوگا اس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے، جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ زمرہ کا لفظ زمر سے مشتق ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں آواز۔ ہر گروہ یا جماعت میں شور اور آوازیں ضرور ہوتی ہیں، اس لیے یہ جو لفظ ہے پھر یہ جماعت اور گروہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو جہنم کی طرف گروہ کی شکلوں میں لے جایا جائے گا، ایک گروہ کے پیچھے ایک گروہ ہوگا، اور پھر یہاں پر فرمایا کہ ان کے پہنچتے ہی کیا ہوگا، فوراً سے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی اب 1 منٹ کے لیے بھی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی بلکہ ان کو فوراً سے جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی سزا چکھیں اور اس سزا کے اندر کوئی تاخیر نہ ہو سکے۔ کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہو گے، پس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ اہل ایمان اور تقوی بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف جائیں گے۔
پہلے مقربین پھر ابرار، اس طرح درجہ بدرجہ گروہ گروہ ہو کے لوگ جو ہے اپنے ہم مرتبہ لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے اس کے اندر چلے جائیں گے. جیسے کہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اس طرح لوگ مختلف گروہوں کی شکل میں ہو کر جنت کے اندر چلے جائیں گے. پھر یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ریان ہے جس سے صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے. اسی طرح اور بھی دروازوں کے مختلف نام ہیں. ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، اس کے باوجود یہ بھرے ہوئے ہوں گے. سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے. جنت میں بول و براز، تھوک، بلغم سے کوئی چیز نہیں ہوگی، اس سے وہ لوگ پاک ہوں گے. جنتیوں کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور ان کا جو پسینہ ہے وہ کستوری کا ہوگا. ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی، اور ان کی جو بیویاں ہوں گی وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں. بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے. اور آپ فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ بندھے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. سورہ مومن مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور با علم ہے، گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا، انعام اور قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کج بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں. پس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی. تنزیل منزلم کے معنی میں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی جھوٹ نہیں ہے. جو غالب ہے اس کی قوت اور غلبے کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا. علیم ہے، اس سے کوئی ذرہ تک پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں چھپا ہوا ہو، کتنے ہی گہرے پردوں میں کیوں نہ ہو. گزشتہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور مستقبل میں ہونے والی کوتاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے. یا اپنے دوستوں کے لیے غافر ہے، اور کافر اور مشرک اگر توبہ کریں تو ان کی بھی توبہ قبول کرتا ہے. الطول کے معنی ہوتے فراخی اور تونگری کے، یعنی وہی فراخی اور تونگری عطا کرتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے انعام اور تفضل، یعنی اپنے بندوں پر انعام اور فضل کرنے والا ہے. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں. عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان کو جو نیک عمل ہیں. یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے. اس میں ملائکہ مقربین کے ایک خاص گروہ کا تذکرہ ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وضاحت ہے.
یہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور ان کا دوسرا کام یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وقہم سیئات، اور ان کو برائیوں سے محفوظ رکھ۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم سے بیزار ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم اپنے سے بیزار ہوتے تھے، جب کہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم کفر کرنے لگتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار ہی زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، تو کیا اب کوئی نکلنے کی راہ بھی ہے؟ جمہور مفسرین کی تفسیر کے مطابق 2 موتوں میں سے پہلی موت تو وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے وجود سے پہلے، یعنی جب انسان پیدا نہیں ہوا، اس لیے کیونکہ وہ کچھ ہے ہی نہیں تو اس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دوسری موت وہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار کر ہمکنار ہوتا ہے اور اس کے بعد قبر میں دفن ہوتا ہے۔ اور 2 زندگیوں میں سے پہلی زندگی یہ دنیاوی زندگی ہے جس کا آغاز ولادت سے لے کر اختتام تک ہے، اور پھر اس کے بعد وفات ہے۔ پھر یہ کہ جو دوسری زندگی ہے وہ قیامت والے دن قبر سے اٹھنے کے بعد حاصل ہوگی، یعنی کہ اس دن جہنمی اعتراف کر رہے ہوں گے اپنے گناہوں کا، لیکن اس وقت اعتراف کسی کام نہیں آئے گا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ اور یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم انکار کر جاتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ بس اب فیصلہ اللہ بلند اور بزرگ کا ہی ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، اور نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ بس تم اللہ کو اس کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے رہو، گو کافر برا ہی مانیں۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ اور پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے کہ فقط اللہ واحد القہار کی۔ الروح سے مراد وہی ہے جو وہ بندوں میں سے کسی کو رسالت کے لیے چن کر اس پر نازل فرماتا ہے۔ وہی کو روح اس لیے کہا گیا ہے جس طرح روح میں انسانی زندگی کی بقا اور سلامتی کا راز مضمر ہے، اسی طرح وہی سے بھی ان انسانی قلوب میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے جو پہلے کفر و شرک کی وجہ سے مردہ ہوتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں کچھ قیامت کے دن کا احوال ہے۔ فرمایا کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، یعنی کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا، کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے کہ آج صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے جو کہ اکیلا ہے اور غالب ہے۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا پھل دیا جائے گا، آج کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ۔ اور انہیں بہت ہی قریب آنے والے کے دن یعنی قیامت کے دن سے آگاہ کر دیں جب کہ غم کے مارے دل حلق تک پہنچ جائیں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ آزفہ کے معنی ہوتے ہیں قریب آنے والی، یہ قیامت کا نام ہے اس لیے کہ وہ بھی قریب آنے والی ہے۔ اور پھر یہاں پہ لوگوں کے دلوں کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اس دن خوف کی وجہ سے دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، اور پھر کہا کہ کاظمین، غم سے بھرے ہوئے یا روتے ہوئے یا خاموش، اس کے تینوں معنی کیے گئے ہیں۔
यअलमु ख़ाइनतल अअयुनि वमा तुख़फ़ी अस्सुदूर। वो आँखों की ख़यानत को और सीनों की पोशीदा बातों को खूब जानता है। इसमें अल्लाह ताला के इल्म कामिल का बयान है कि इसे तमाम अशिया का इल्म है, छोटी हों या बड़ी हों, बारीक हों या मोटी हों, आला मर्तबे की हों या छोटे मर्तबे की। इसलिए इंसान को चाहिए कि जब इसका इल्म और इहाते का ये हाल है तो इसकी नाफरमानी से इज्तिनाब करे और सही मायनों में उससे अपने अंदर खौफ महसूस करे, क्योंकि वो दिलों की ख़यानत भी जानता है और आँखों की ख़यानत भी उससे पोशीदा नहीं है। और अल्लाह ठीक ठीक फ़ैसला कर देगा। उसके सिवा जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो किसी चीज़ का भी फ़ैसला नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह खूब सुनता खूब देखता है। क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं कि देखते जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ। वो क़ुव्वत और ताकत और ज़मीन में अपनी यादगारों के एतबार से उनसे बहुत ज़्यादा थे, बस अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ लिया और कोई न हुआ जो उन्हें अल्लाह के अज़ाब से बचा लेता। ये इस वजह से है कि उनके पास उनके पैगंबर मौज़े लेकर आते थे तो वो इनकार कर देते थे, बस अल्लाह इन्हें पकड़ लेता था। यकीनन वो ताकतवर और सख्त अज़ाब वाला है। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन। और हमने मूसा को अपनी आयतों और खुली दलीलों के साथ भेजा फ़िरौन, हामान और क़ारून की तरफ, तो उन्होंने कहा ये तो जादूगर और झूठा है। बस जब मूसा उनके पास हमारी तरफ से दीन हक़ लेकर आए तो उन्होंने कहा कि इसके साथ जो ईमान वाले हैं उनके लड़कों को तो मार डालो और उनकी लड़कियों को ज़िंदा रखो, और काफिरों की जो हीला साजी है वो गलती ही में है। और फ़िरौन ने कहा मुझे छोड़ो कि मैं मूसा को मार डालूं। उसे चाहिए कि अपने रब को पुकारे। मुझे तो डर है कि कहीं ये तुम्हारा दीन न बदल डाले या मुल्क में कोई बहुत बड़ा फितना न बर्पा कर दे। फ़िरौन ये काम पहले भी कर रहा था ताकि वो बच्चा ही ना पैदा हो जो ख्वाब की ताबीर के मुताबिक उसकी बादशाहत के लिए ख़तरा था। और ये दोबारा हुक्म उसने मूसा अलैहिस्सलाम की तज़लील और अहानत के लिए दिया, नेज़ ताकि बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के वजूद को अपने लिए मुसीबत और नहूसत का बायस समझें। जैसा कि फ़िल वाक़या उन्होंने कहा भी कि ऊज़ीना मिन क़ब्लि अन तअतियना व मिन बाअदि मा जिअतना, कि तुम्हारे आने से पहले भी हम यही अज़ियत दिए जाते थे और तुम्हारे आने के बाद भी, यानी तुम्हारे आने का क्या फ़ायदा हुआ। मूसा ने कहा कि मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ हर इस तकब्बुर करने वाले शख्स से जो रोज़े हिसाब पर ईमान नहीं रखता, और एक मोमिन शख्स ने जो फ़िरौन के ख़ानदान में से था और अपना ईमान छुपाए हुए था, कहा कि क्या तुम एक शख्स को महज़ इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर आया है। अगर वो झूठा हो तो उसका झूठ उसी पर है, और अगर वो सच्चा हो तो जिस अज़ाब का वो तुमसे वादा कर रहा है वो कोई न कोई तो तुम पर आ ही पड़ेगा। और अल्लाह उसकी रहबरी नहीं करता जो हद से गुज़र जाने वाला और झूठा हो। ए मेरी कौम के लोगों, आज तो बादशाहत तुम्हारी है कि इस ज़मीन पर तुम गालिब हो, लेकिन अगर अल्लाह का अज़ाब हम पर आ गया तो कौन हमारी मदद करेगा। फ़िरऔन बोला मैं तो तुम्हें वही राय दे रहा हूँ जो ख़ुद देख रहा हूँ, और मैं तो तुम्हें भलाई की राह ही बताता हूँ। वक़ाल अल्लज़ी आमन या क़ौमि इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब। उस मोमिन ने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, मुझे तो अंदेशा है कि तुम पर कहीं वैसा ही अज़ाब न आ जाए जो पिछली उम्मतों पर आया, जैसे उम्मत नूह और आद और समूद और उनके बाद वाले। अल्लाह अपने बंदों पर किसी तरह का जुल्म नहीं करना चाहता। और ए मेरी कौम, मुझे तुम पर हाँक पुकार के दिन का भी डर है, जिस दिन तुम पीठ फेर कर लौटोगे तुम्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसका कोई हादी नहीं। यहाँ पर उस मोमिन शख्स ने दोबारा अपनी कौम को डराया कि अगर अल्लाह के रसूल की तकज़ीब पर हम अड़े रहे तो ख़तरा है कि कहीं गुज़िश्ता कौमों की तरह अज़ाब इलाही की गिरफ्त में ना आ जाएं।
التناد کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پکارنا۔ قیامت کو یوم التناد اس لیے کہا گیا کہ اس دن ایک دوسرے کو پکاریں گے، اہل جنت اہل نار کو اور اہل نار اہل جنت کو ندائیں دیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کی بدبختی کا یہ فرشتہ چیخ کر اعلان کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ عملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، جیسے اہل جنت کو اے جنتیوں اور اہل جہنم کو اے جہنمیوں، مطلب اس دن ہر ایک ایک دوسرے کو پکار رہا ہوگا، اس لیے اس دن کا نام ہے یوم التناد۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اور یقیناً اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک اور شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے اس کے بعد اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہو۔ اب یہاں پر مصر والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے اہل مصر، موسیٰ علیہ السلام سے قبل تمہارے اسی علاقے میں جس میں تم آباد ہو، یوسف علیہ السلام بھی دلائل اور براہین کے ساتھ آئے تھے، جس میں تمہارے آبا و اجداد کو ایمان کی دعوت دی گئی تھی۔ یعنی کہ جاءکم سے مراد ہے جاء الی آبائکم، یعنی کہ تمہارے آبا و اجداد کے پاس آئے، لیکن تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے اور ان کی دعوت میں شک اور شبہ کرتے رہے۔ جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی بیزاری کی چیز ہے۔ اللہ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک محل بناؤ، شاید کہ میں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں جو آسمان کے دروازے ہیں، اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں اور وہ راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر حیلہ سازی تباہی میں ہی رہی۔ اور اس ایماندار شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت کا ہی ہے۔ جس نے گناہ کیا اسے تو برابر بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیکی کی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایماندار ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شریک کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ یعنی کہ اس بندہ مومن نے کہا اپنی قوم سے کہ تم جو ہے مجھے توحید کے بجائے شرک کی دعوت دیتے ہو جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں وضاحت بھی ہے۔ العزیز کے معنی ہے نہایت غالب، جو سب پر غالب ہے۔ الغفار، جو اپنے ماننے والوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دینے والا ہے اور ان کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ جبکہ تم جن کی عبادت کرنے کی طرف مجھے بلاتے ہو وہ بالکل حقیر اور کم تر چیز ہیں، وہ سن سکتے ہیں نہیں جواب دے سکتے ہیں، کسی کو نفع پہنچانے پہ قادر ہیں نہیں نقصان پہنچانے پہ۔ اور لا جرمہ کے معنی ہے یہ بات یقینی ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، پس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں کا نگران ہے۔ پس اللہ نے اس کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھیں، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔
یعنی اس قوم نے جو اس مومن کے اظہار حق کی وجہ سے اس کے خلاف جو سازشیں اور تدبیریں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان ساری سازشوں کو ناکام بنا دیا اور اس شخص کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دے دی، اور آخرت میں اس کا گھر جنت ہوگا۔ اور پھر یعنی کہ یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ فرعون والے جو تھے ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ غرق ہو گئے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ وہ آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام۔ یعنی دنیا میں انہیں سمندر میں غرق کر دیا گیا اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا سخت عذاب ہے۔ اور یہاں جس آگ کا ذکر موجود ہے، یعنی کہ یہ عذاب جو ہے یہ ان کو قبروں کے اندر مل رہا ہے، حالانکہ فرعون کی تو کوئی قبر نہیں بنی، وہ تو سمندر کے اندر غرق ہو گیا اور پھر شاید مصر کے کسی میوزیم میں محفوظ ہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح و شام ان کو عذاب کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ عذاب قبر کی بھی دلیل ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ عذاب قبر کو بھی نہیں مانتے کہ ایسا بھلا کیسے پاسبل ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ وہ آگ کے اوپر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یعنی وہ عذاب تو ابھی ملا ہی نہیں ہے، وہ جب ملے گا جب قیامت قائم ہوگی، اس وقت پھر کہا جائے گا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب کے اندر داخل کر دو۔ تو یعنی یہ دو عذابوں کی بات ہو رہی ہے، ایک دنیا کا عذاب ہے، ایک آخرت کا عذاب ہے۔ اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے کہ ہم تو سبھی اسی آگ میں ہیں، اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے دروغے سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے کہ پھر تم خود ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیا کی زندگی میں بھی کرتے ہیں، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ جہنم کے دروغے یعنی کہ یہ جو ہے اہل جہنم سے کہیں گے کہ ہم ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں کر سکتے جن کے پاس اللہ کے پیغمبر دلائل اور معجزات لے کے آئے، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کی پرواہ نہیں کی۔ تو بالآخر کیا ہوگا کہ وہ جہنمی خود ہی اللہ سے فریاد کریں گے، لیکن ان کی جو فریاد ہوگی وہاں اس کی کوئی شنوائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں ان کے اوپر حجت تمام کر دی گئی تھی۔ اب آخرت تو ایمان، توبہ اور عمل کی جگہ نہیں ہے، وہ تو دار الجزا ہے۔ دنیا میں جو کچھ کیا اب وہاں پر جا کر اس کا نتیجہ ملنا ہے بس۔ الاشہاد شہید کی جمع ہے، جیسے کہ شریف کی جمع ہوتی اشراف۔ قیامت والے دن فرشتے اور انبیاء گواہی دیں گے، یا فرشتے اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ، پیغمبروں نے تو تمہارا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن ان کی امتوں نے ان کی تکذیب کی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، جیسے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ بس اے نبی تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہی ہے، تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہے اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد کرتا رہے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نری برائی کے اور کچھ نہیں، وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں۔ سو تو اللہ کی پناہ مانگتا رہے، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اندھا اور بینا برابر نہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔
قیامت یقیناً اور بلا شبہ آنے والی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خودسری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اس آیت میں دعا سے اکثر مفسرین نے عبادت مراد لی ہے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دعا کو عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ اور پھر اسی طرح یستکبرون عن عبادتی کے الفاظ سے بھی واضح ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ دعا سے مراد دعا ہی ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنایا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ پہلے لوگ بھی بہکتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت ہی اچھی صورتیں بنائیں، اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، پس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہاں کی پرورش کرنے والا۔ جتنے بھی روئے زمین کے اوپر حیوانات ہیں، ان سب میں انسانوں کو سب سے زیادہ خوش شکل اور متناسب اعضاء والا بنایا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے انواع و اقسام کے کھانے مہیا کیے جو لذیذ بھی ہیں اور قوت بخش بھی، یعنی کہ انسان ان کو ذائقوں کے ساتھ کھاتا ہے۔ پھر یہ کہ جب یہ سب کچھ کرنے والا اور دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر دوسرا کوئی شریک بنانے کی بھلا اجازت کس نے دی ہے تمہیں؟ وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا تابع فرمان ہو جاؤں، اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر بوڑھے ہو جاؤ۔ تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ سکو اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ یہاں پر دوبارہ وہی عقلی اور نقلی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی توحید، یعنی کہ اللہ کے واحد ہونے کی اور رب ہونے کی دلیلیں ملتی ہیں، جو کہ قرآن کے اندر جا بجا بیان کیے گئے ہیں۔ تو انہی نقلوں کو اور انہی دلیلوں کو دوبارہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ کسی طرح سمجھ سکیں۔ هو الذی یحیی ویمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنے کا ٹھان لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تو نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، وہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب اللہ کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، پس انہیں ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون۔ جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں جو اللہ کے سوا تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ مشرکوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے شریک کہاں تھے جن کو تم مدد کے لیے پکارا کرتے تھے، تو کیا وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ تو مشرک جواب دیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، آج ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ پھر کیا ہوگا کہ اقرار کرنے کے بعد ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے، یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ہی نہیں ٹھہراتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے وجود اور ان کی عبادت کا انکار نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کی عبادت باطل تھی، کیونکہ وہاں ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہے جو سن نہیں سکتی تھیں، نہ دیکھ سکتی تھیں، اور نہ ہی ان کو نقصان پہنچا سکتی تھیں، نہ نفع پہنچا سکتی تھیں۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بے جا اتراتے پھرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، اب آؤ جہنم میں ہمیشہ کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں یا یوں ہی ہم آپ کو فوت کر دیں، ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی میں ان کو مبتلا عذاب کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہوا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ جنگ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے، اور کسی رسول کی مجال نہ تھی کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں ہوں گے۔ جن انبیاء کے واقعات بیان نہیں کیے گئے وہ انبیاء تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر کچھ ہی انبیاء کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر یہاں پر آیت سے مراد جو ہے معجزہ ہے، جو پیغمبر کی صداقت پر دلالت کرے۔ کفار پیغمبروں سے مطالبے کرتے تھے کہ ہمیں فلاں فلاں چیز جو ہے دکھاؤ، جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کئی طرح کے مطالبے کیے، جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اپنی قوموں کے مطالبے پر ان کو کوئی معجزہ دکھا سکتا، یہ صرف ہمارے اختیار میں تھا۔ بعض نبیوں کو تو ابتدا ہی سے معجزے دیے گئے تھے، بعض قوموں کو ان کے مطالبے پر معجزہ دکھایا گیا، اور بعض کو مطالبے کے باوجود بھی نہیں دکھایا گیا، یعنی کہ ہماری مشیت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا۔ کسی نبی کے ہاتھ میں یہ نہیں تھا کہ وہ معجزہ دکھا سکے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی انگنت نعمتوں میں سے بعض نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے۔ چوپائے سے مراد اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ وغیرہ ہے، اور یہ نر اور مادہ ملا کر ٹوٹل 8 ہیں۔ یہ سواری کے بھی کام آتے ہیں ان میں سے، اور ان کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، جیسے کہ بکری، گائے اور اونٹنی کا دودھ۔ اسی طرح ان کا جو گوشت ہے وہ بھی انسان کی بہت ہی مرغوب غذاؤں میں سے ایک غذا ہے، اور کچھ جانور جو ہیں ان میں سے وہ بار برداری کے بھی کام آتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں، اور تاکہ تم اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کر لو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کرائے جاتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں سے انکار کرتے رہو گے، یعنی جو اس کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ نشانیاں آفاق میں ہی نہیں ہیں بلکہ تمہارے اپنے نفسوں کے اندر موجود ہیں۔
اور یہ اتنی عام اور واضح اور کثیر ہیں کہ جن کا کوئی منکر انکار ہی نہیں کر سکتا۔ یہ استفہام انکاری کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی، یہ ان کی بستیوں کے آثار اور کھنڈرات تو دیکھیں جو ان کے علاقوں میں ہی ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں؟ ان کے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے۔ بالآخر عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے، وہی ان کے اوپر آ پڑا۔ بس ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور جن جن کو ہم شریک بناتے تھے ان سب سے انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کے دیکھ لینے کے بعد کہ ایمان نے ان کو نفع نہ دیا۔ یہ سنت الہی ہے، اس کے بندوں میں چلی آتی ہے، اور یہیں پر کافروں نے خسارہ اٹھایا۔ سورہ حامیم سجدہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ اتاری ہوئی بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ اس کی شان نزول کی روایات میں بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے باہم مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں اس کے سدباب کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے میں سے سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ آدمی عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب کیا تاکہ وہ آپ سے گفتگو کرے۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں گیا اور آپ پر عربوں میں انتشار اور افتراق پیدا کرنے کا الزام عائد کر کے پیشکش کی کہ اس نئی دعوت سے اگر آپ کا مقصد مال و دولت کا حصول ہے تو وہ ہم جمع کیے دیتے ہیں، قیادت اور سیادت بنوانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا لیڈر اور سردار بنا لیتے ہیں، کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک نہیں ایسی 10 عورتوں کا انتظام ہم کر دیتے ہیں، اور اگر آپ پر کسی آسیب کا اثر ہے جس کے تحت آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں تو ہم اپنے خرچ پر آپ کا علاج کراتے ہیں۔ آپ نے ان کی تمام باتیں سن کر اس سورت کی تلاوت کی جس سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے واپس جا کر سرداران قریش کو بتایا کہ وہ جو پیش کرتا ہے وہ جادو اور کہانت ہے، نہ شعر و شاعری۔ مطلب اس کا آپ کی دعوت پر سرداران قریش کو غور و فکر کی دعوت دینا تھا، لیکن وہ غور و فکر کیا کرتے، الٹا عتبہ پر الزام لگا دیا کہ تم بھی اس کے سحر کے اسیر ہو گئے ہو۔ بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ آپ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں، پھر بھی ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تم جس کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اپنے کام کیے جاؤ اور ہم یقیناً اپنے کام کرنے والے ہیں۔ اکنہ کنان کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پردہ، یعنی ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں کہ ہم تمہاری توحید اور ایمان کی دعوت کو سمجھ سکیں۔ اور وقرہ کے اصلی معنی بوجھ کے ہیں، یہاں مراد ہے بہرا پن جو کہ حق کو سننے میں مانع تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، سو تم اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو۔ اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر رہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی، اور سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی، اس لیے اس سے مراد یا تو صدقات ہیں جس کا حکم مسلمانوں کو مکے میں بھی دیا جاتا رہا تھا،
جس طرح کہ پہلے صرف صبح و شام کی نماز کا حکم تھا۔ پھر ہجرت سے 1.5 سال قبل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو جب آپ کو پھر فرض نمازیں جو تھی وہ 5 آپ کو دی گئیں، تو ویسے تو 50 تھی لیکن آپ نے کم کروا کے ان کو 5 کر دیا، تو پھر وہ 5 نمازیں جو تھی آپ کی امت کے اوپر فرض ہو گئی۔ یا پھر زکوٰۃ سے مراد یہاں پر کلمہ شہادت ہے، جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ یہاں اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فرمایا زمین کو 2 دن میں بنایا، اس سے مراد ہے اتوار اور پیر۔ سورہ نازیات میں کہا گیا ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا، جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کو پہلے بنایا گیا اور زمین کو اس کے بعد بنایا، جبکہ یہاں زمین کی تخلیق کا ذکر آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ تخلیق اور چیز ہے اور دہا جو کہ دہو سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بچھانا یا پھیلانا اور چیز ہے۔ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا ہے، اور دہا کا مطلب ہے زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں پانی کے ذخائر رکھے، اسے پیداواری ضروریات کا مخزن بنایا، تو یعنی کہ پہلے بنی ہے زمین آسمان سے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویزیں بھی اسی میں کر دیں، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں، یعنی کہ تخلیق کے 2 دن، دہا کے 2 دن ہیں، اور سارے دن ملا کے یہ کل 4 دن ہوئے جن میں یہ سارا عمل تکمیل پایا۔ اور سواءً کا مطلب ہے ٹھیک 4 دن میں، یعنی پوچھنے والوں کو بتا دو کہ تخلیق اور دہا کا یہ عمل جو ہے یہ ٹھیک 4 دن کے اندر مکمل ہو گیا۔ پھر یہ کہ آسمان اور زمین سے کہا کہ تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، تو یہ آنا کس طرح کا تھا اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ دونوں اللہ کے پاس آئے جس طرح کہ اس نے چاہا۔ بعض نے اس کا مفہوم لیا ہے کہ میرے حکم کی اطاعت کرو، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ سورج، چاند اور ستاروں کو نکال، اور زمین کو کہا کہ اپنی نہریں جاری کر اور اپنے پھل نکال۔ یا مفہوم ہے کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ، یعنی کہ خود آسمانوں کو یا ان میں آباد فرشتوں کو مخصوص کاموں اور وظائف کا پابند کیا۔ پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کی مناسب وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب اور دانا کی ہے۔ اب بھی یہ روگرداں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہو۔ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ اب عاد نے تو بلا وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے، اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ بلا آخر ہم نے ان پر ایک تند و تیز آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی کہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب کا مزہ چکھا دیا، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ سر سرہ سے یعنی کہ آواز، اور یہ ایسی ہوا تھی جس کے اندر سخت قسم کی آواز بھی تھی، اور یہ ہوا جو تھی یہ نہایت تند اور تیز ہوا تھی جس میں آواز تھی، اور یہاں پہ فرمایا کہ ان کو منحوس دنوں کے اندر بھیجا۔
اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ سرن ہے جس کے معنی ہے برد یعنی کہ ٹھنڈک، یعنی ایسے پالے والی ہوا جو آگ کی طرح جلا ڈالتی تھی۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہ ہوا ان تمام ہی باتوں سے متصف تھی، اور نحسات کا ترجمہ بعض نے متواتر اور پے در پے کا کیا ہے، کیونکہ یہ ہوا جو تھی یہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ بعض نے سخت، بعض نے گرد و غبار والے اور بعض نے نحوست والے کہا ہے۔ آخری ترجمے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایام جن میں ان کے اوپر سخت عذاب آیا، وہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوئے، کیونکہ کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگوں کے اپنے نصیب کے مطابق ہے۔ کچھ کے لیے وہ دن اچھا ثابت ہو جاتا ہے اور کچھ کے لیے وہ دن اچھا ثابت نہیں ہوتا، تو یہ اسی حوالے سے کہا گیا کہ یعنی یہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى، اور رہے سمود، سو ہم نے ان کی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس بنا پر انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا، اور ہاں ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس جائیں گے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ اللہ نے ہی ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے۔ اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہ کا کام کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس بات کا کوئی خوف تمہیں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے خلاف خود تمہارے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے، جن سے چھپنے کی تم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا آخرت کے اوپر یقین نہیں تھا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بلا آخر تم نقصان والے ہو گئے۔ یعنی تمہارے اس اعتقاد فاسد اور گمان باطل نے کہ اللہ کو ہمارے بہت سے عملوں کا علم نہیں ہوتا، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، کیونکہ اس کی وجہ سے تم ہر قسم کا گناہ کرنے میں دلیر اور بے خوف ہو گئے۔ اس کی شان نزول میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس 2 قریشی اور ایک ثقفی اور 2 ثقفی اور ایک قریشی جمع ہوئے، فربا بدن اور قلیل الفہم۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہماری باتیں اللہ سنتا ہے؟ دوسرے نے کہا ہماری جہری باتیں سنتا ہے اور سری باتیں نہیں سنتا۔ ایک اور نے کہا کہ اگر وہ ہماری جہری باتیں سنتا ہے تو ہماری سری باتیں بھی یقیناً سنتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر یہ معافی چاہیں تو وہ معافی بھی نہیں دیے جائیں گے، اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے ہیں، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گزر چکی ہیں، یقیناً وہ ضیاءکار ثابت ہو گئے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت اور بیہودہ گوئی کرو، کیا عجب کہ تم ہی غالب آ جاؤ، بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کی ہمیشگی والا گھر ہے، یہی بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔
لا تسمعوا کے معنی ہے اس کی اطاعت نہ کرو، یعنی شور کرو، تالیاں سیٹیاں بجاؤ، چیخ چیخ کر باتیں کرو تاکہ حاضرین کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے اور ان کے دل جو ہے قرآن کی طرف رغبت نہ ہو ان کے دلوں میں۔ اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے ہو جائیں۔ اس آیت کا مفہوم واضح ہے کہ گمراہ کرنے والے شیاطین ہی نہیں ہوتے، انسانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان کے زیر اثر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان اور توحید پر قائم رہے، اس سے انحراف نہیں کیا۔ بعض نے استقامت کے معنی اخلاص کے لیے ہیں، یعنی صرف ایک اللہ ہی کی عبادت اور اس کی اطاعت کرتے رہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایسی بات بتا دیں کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ اور یہاں جس خوشخبری کی بات ہے یعنی کہ موت کے وقت یہ خوشخبری ان کو دی جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ فرشتے یہ خوشخبریاں 3 جگہوں پر دیتے ہیں، موت کے وقت دیتے ہیں، قبر میں دیتے ہیں، اور تیسری مرتبہ جب قبر سے اٹھتے ہیں اس وقت دیتے ہیں۔ ہم تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں وہی سب کچھ ہے جو کچھ تمہارے نفس چاہیں گے، اور اس میں وہ بھی ہے جو کچھ تم طلب کرو گے۔ یہ مہربانی ہے بخشنے والے بہت رحم کرنے والے کی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے کہ دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اس سے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی پا ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ لوٹاؤ، یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ عفو کے ساتھ، غضب کا بدلہ صبر کے ساتھ، بےہودگیوں کا جواب چشم پوشی کے ساتھ۔ اور جب ایسا کیا جائے گا تو دشمن بھی پھر دوست بن جائے گا۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور دن رات اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو۔ پھر بھی اگر یہ کفر و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔ اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبائی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر مینا برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خاشعۃ کا مطلب ہوتا ہے خشک اور قحط زدہ، یعنی کہ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے اس طرح زندہ کر دینا کہ اسے رویدگی کے قابل بنا دینا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی اختیار کرتے ہیں اور وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں، بتاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت والے دن آئے؟ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، تمہارا سب کیا دھرا وہ دیکھتا ہے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز۔
جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچنے کے باوجود اس سے کفر کیا وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں، بے شک یہ بڑی باوقت کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا، یقیناً آپ کا رب معافی کرنے والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں، یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا، اور ایمان جو نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن اور بوجھ ہے، اور یہ ان پر اندھا پن ہے۔ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں، یعنی کہ اگر عربی زبان کے بجائے کسی اور زبان کے اندر قرآن نازل ہوتا تو عرب لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ ہماری زبان میں کیوں نہیں آیا، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ہم تو عرب ہیں اور عجمی زبان ہم نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ کہہ کر کافر جو ہے یہ تعجب کرتے کہ رسول تو عربی ہے اور قرآن اس پہ عجمی زبان میں نازل ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل فرما کر اس کے اولین مخاطب عربوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ تو اس سے شک اور بے چینی میں ہیں۔ جو شخص نیک کام کرے تو اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اس لیے کہ وہ عذاب صرف اسی کو دیتا ہے جو مجرم ہوتا ہے، وہ کسی بے گناہ کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہمارا 24واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔